اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعترته الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد وصل الكلام الى عطف الاسمیت علی الفعلیہ وبالعکس۔ گفتگو جو ہے وہ عطف کے اندر چل رہی تھی۔ پہلے جو ہے وہ عطف کی قسمیں بیان کی کہ عطف کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، اور اسی کے بعد پھر اقسام عطف کے بعد عطف سے مربوط جو ابحاث ہیں ان کو ابن حشام انصاری نے جو ہے وہ چھیڑا، کہ جس کے اندر یہ بیان کیا کہ آیا انشاء کو خبر پر یا خبر کو انشاء پر عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور شام نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انشاء کو خبر پر یا خبر کو انشاء پر عطف نہیں کر سکتے۔ اقوال کو نقل کرنے کے بعد، ان کی ادلہ کو نقل کرنے کے بعد، ان کو رد کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن حشام کی نظر میں بھی خبر کا انشاء پر یا انشاء کا خبر پر عطف صحیح نہیں ہے۔ آج بہت آسان سی بحث ہے، اور وہ یہ کہ کیا جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ پر عطف کر سکتے ہیں یا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ پر عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بات ضروری ہے نجف۔ آسان سی مثال، ایک مثال مثلا میں بنا دیتا ہوں۔ زید قائم وجاء عمر۔ اب زید قائم کیا بولیں، جملہ اسمیہ ہے، اگر وجاء عمر کو اس زید قائم پر عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اس کا جاء زید و زید قائم و عمر قائم، اس طریقے سے فعلیہ کے اوپر اسمیہ کو عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، 3 قول ہیں اس کے بارے میں۔ کتنے قول ہیں؟ پہلا قول یہ کہ مطلقاً جائز ہے۔ ابرار کیا پہلا قول؟ یہ مطلقاً یعنی کیا؟ یعنی کہ حروف عطف کتنے؟ بس حروف عطف، واو ہے، لیکن ہے، ثم ہے، اور کیا ثم ہے، اور نہیں ثم ہے، اور فا ہے، اور کون کون سے؟ بل ہے اور او ہے۔ یہ حروف عطف ہیں سارے کے سارے۔ یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ مطلقاً یعنی کہ کوئی بھی حرف عطف ہو، چاہے واو ہو، لیکن ہو، بل ہو، ثم ہو، جو بھی ہو، فلا ڈھمکا، صحیح ہے، جو بھی ہو، آپ اسمیہ کو فعلیہ پر اور فعلیہ کو اسمیہ پر عطف کر سکتے ہیں بلا اشکال۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں دلیل اس کی یہ ہے، دلیل جو ہے، دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں دلیل یہ ہے کہ باب اشتغال، باب اشتغال میں کیا تھا کہ ایک اسم مقدم ہو اور ایک فعل اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں کیا ہے؟ عمل کرے۔ اس اسم سے پہلے کیا ایک فعل تقدیم ہوتا ہے جس کی یہ فعل مذکور تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب واضح ہے؟ اشتغال سمجھ آیا؟ یہ اشتغال ہے، یہ اشتغال مطلب روگردانی کرنا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے باب اشتغال کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا کہ جو اسم مقدم ہوتا ہے، اس اسم پر رفع بھی آ سکتا ہے اور نصب بھی آ سکتا ہے۔ رفع کیوں آتا ہے؟ یہ میں مغنی کے اندر یہ پڑھا چکا ہوں بیچ میں۔ رفع کیوں آتا ہے؟ دوبارہ سن لیں۔ رفع اس لیے آتا ہے، رفع اس لیے آتا ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے مبتدا اور بعد والا خبر کی ترکیب ہوتی ہے۔ بات آزوری ہے ویسے۔ نصب کیا آتا ہے؟ کہہ رہا ہوں جو فعل تقدیر میں جو فعل ہے وہ اس کے لیے مفعول بناتے ہیں اس کو۔ مطلب واضح یہاں تک؟ یعنی کیا؟ یعنی کہ رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز۔ یہاں تک بات واضح؟ اب آ کر یہ جو نحویین کے مشہور مثال ہے قام زید وعمرا اکرمتہ، اس میں تمام نحویین نے بولا کہ عمر کو نصب دینا بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ لماذا؟ کہہ رہے اس لیے بہتر ہے کہ قام زید نے جملہ فعلیہ، قام فعل، زید اس کا آواشق ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے عمر کو اگر آپ نصب دیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے اس لیے بہتر ہے کہ عمر کو نصب دیں گے، فعل مقدر کے لیے مفعول بنائیں گے عمرن کو، تو کہہ رہے نصب دینا کیوں بہتر ہے، ارجح ہے۔ یعنی کہ رفع بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ کیا ارجح کیا ہے؟ نصب دینا۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ تاکہ جو جملے معطوف ہے اور معطوف علیہ ان میں اختلاف نہ ہو۔ اگر آپ رفع دیتے نا
अमरुन पढ़ना भी ठीक है, लेकिन उस सूरत में जुमला इसमें बन जाता है और मातूफ अलैह क्या बन जाएगा, जुमला फ़ेलिया। बात वाज़ेह हो रही है। अरजह क्या है, नस्ब देना ताकि दोनों जुमलों में मुवाफ़क़त हो जाए। कह रहे नहवीयीन का ये कहना कि अरजह ये है, इससे हमें क्या बात समझ आएगी कि वो भी जायज़ है। तो जब वो जायज़ है तो हमारा मसला ये था कि इसमिया को फ़ेलिया पर नस्ब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनके इस कौल से कि नस्ब देना अरजह, सब ने क्या बोला, सारे नवीन ने अरजह है। अरजह से क्या बात समझ आई कि रफ़ा भी क्या बोले, जायज़ है। तो फसबता हमारा मुद्दा साबित, मुद्दा क्या हमारा कि आया इसमिया को फ़ेलिया पर अतफ़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनके इस कौल से बात साबित हो जाएगी कि जुमला इसमिया जुमला फ़ेलिया पर, यानी क्या, क़ामा ज़ैदुन व अम्रुन अकरमतु पढ़ना चाहिए। अम्रुन अकरमतु पढ़ेंगे तो अम्रुन मुब्तदा, अकरमतु सी खबर, जुमला इसमिया अतफ़ पर, क़ामा ज़ैदुन जुमला फ़ेलिया के ऊपर। बात वाज़ेह हुई। ये क्या हो गया बताइए, इसमिया को फ़िअलिया पर अतफ़ करना या इसका बरक्स, ये कौल अव्वल मुतलक़न जायज़ है। दलील कहाँ से लेकर है, बाब इश्तिग़ाल से लेकर आ रहा है। बात वाज़ेह है। कौल सानी कह रहे कि मुतलक़न बना है। मुतलक़न यानी क्या, हाँ नजर, कोई भी हरफ हो, कोई भी हरफ पर बयान करते, कोई भी हरफ हो, वाव हो, औ हो, मुतलक़न किसी भी आप हरफ अत्फ़ के ज़रिए से इसमिया को सैयद यासीन फ़िअलिया पर या फ़िअलिया को इसमिया पर अतफ़ नहीं कर सकते, हराम है। मन यानी क्या, हराम है। अगर आपने किया तो क्या, नवीन आपको डंडा मारेंगे। बात ज़रूरी है नजर, बिल्कुल वाज़ेह। ये कौल कह रहे हैं इब्ने जिन्नी ने नकल किया। ये किसने नकल किया, तीसरा कौल जो है वो अबू अली ने लिखा, मेरे ख्याल में अबू अली फारसी हैं। ये अबू अली आके क्या बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़कत वाव हरफ अत्फ़ के अंदर जायज़ है ये। अब मुत्तक़न को तफसील कौल आई, यानी क्या, यानी अगर हरफ अत्फ़ वाव हो, आतिफ वाव हो, तो उस सूरत में आप इसमिया को फ़िअलिया पर या फ़िअलिया को इसमिया पर आतिफ कर सकते हैं। अगर आतिफ वाव के अलावा कोई और है तो उस सूरत में आप आतिफ नहीं कर सकते। मतलब वाज़ेह है, बात वाज़ेह है, पक्की बात है, आसान है, बिल्कुल हलवा कर दिया दर सालों का ये पूरा। अच्छा, अब इसके बाद जो बहस है वो काफ़ी लजीज है। वो इन अक़वाल के बाद एक लतीफ़ मसला जो है वो इब्न हशाम यहाँ पे बयान कर रहा है। इधर तक पढ़े फिर उस मसले को बयान करते हैं। अत्फ़ुल इस्मियत अलल फ़िअलियत व बिलअक्स, जुमला इस्मिया को जुमला फ़िअलिया पर अतफ़ करना या फ़िअलिया को इस्मिया पर अतफ़ करना। फ़ी है सलासतु अक़वालिन, इसके अंदर कितने कौल हैं यासीन, तीन कौल है। अहदुहा यानी क्या, कौल अव्वल, अहदु हाज़िहिल अक़वाल सलासा, क्या है पहला कौल, अल जवाज़ु मुतलक़न, मुतलक़न लिख लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। जैसे कि अभी सैयद मुश्तबा से पूछे तो परेशान थे, इसलिए मैं कहता हूँ हाशिया लगा लिया करें, ताकि क्योंकि शुरुआत तो आप लोगों के पास है नहीं, दक़ीक़ है ये, खारिज इल्म नहव का आसान किताब नहीं है, इस पर हाशिया लगा दें। आज मुतलक़ यानी क्या, आतिफ वाव हो, सुम्मा हो, बल हो, लाकिन हो, जो भी हरफ में से। वहुवल मफ़हूम मिन क़ौल नहविय्यीन, कह रहे हैं कि जवाज़ आपने कहाँ से निकाला, कह रहे हैं इस जवाज़ को मफ़हूम समझा गया है नहविय्यीन के इस कौल से, फ़ी बाब इश्तिग़ाल, बाब इश्तिग़ाल में, फ़ी मिस्ल क़ामा ज़ैदुन व अमरन अकरमतु, इन्ना नस्ब अमरन, कह रहे कि नस्ब अमर क्या बताएं, अरजहू, क्या बोले, ये जो उन्होंने इबारत लेकर आए हैं नहविय्यीन, अरजहू, इस अरजहू के क्या बात समझ आ रही है, अरजहू से ये बात समझ आ रही है कि रफ़ भी क्या जायज़ है, और जब रफ़ जायज़ हो जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा, इसमिया का फ़िअलिया पर अतफ़ होना साबित हो जाएगा। तमाम नहवीयीन इस बात पे कायल है, क्या किस बात पे कायल है खबरात, कि अमरन क्या है वो अरजह बोला है, किसी ने भी वाजिब नहीं बोला। अगर औजब बोलते ना तो फिर रफ़ वाली बात क्या होती बताएं, गलत हो जाती है। क्यों दलील क्या दी, कह रहे अरजा क्यों है, लिअन्न तनासुबल जुमलतैनिल मुतआतिफ़ैन, कह रहे क्योंकि दो मुतआतिफ़ैन जुमलों का क्या है, तनासुब औला मिन तखालुफ़हिमा, क्या बोले, तनासुब औला है मिन तखालुफ़हिमा, इन दोनों जुमलों के तखालुफ से, यानी दोनों फ़िअलिया हो, मातूफ़ भी मातूफ़ अलैह ज़्यादा बेहतर है। ये बात वाज़ेह हो रही है।
تخالف سے کیا بولے گا؟ زیادہ بہتر ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. مثلا پارا چنار کے اندر جو ہے وہ پٹھان لوگ اپنی جو لڑکی اس کو باہر نہیں دیتے. وہ کہتے کہ نہیں ہم صرف پٹھانوں میں دیں گے. کیوں؟ کہتے کیونکہ جو ہے نا پٹھان کے پٹھان سے تناسب اولا ہے تخالف سے. لیکن پھر پٹھانوں نے یہاں پہ آ کے پنجابی جو حسین جواد کا ہے اس کو اپنی لڑکی دے دی. یہاں پہ آ کے نجف کے اندر تخالف ہو گیا. بات واضح نہیں آ رہی. تو وہ کیا دلیل کہتے کہ اپنی جگہ لڑکی باہر کیوں؟ تناسب ہونا چاہیے. لڑکا ہی پٹھان لڑکی ہی پٹھان اس طرح ہر جگہ پر ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ نحوین بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے اندر کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ تناسب ہونا چاہیے. تخالف اچھے نہیں لگتا ہے. ایک جملہ اسمیہ ہو, ایک پٹھان ہو, ایک پنجابی ہو, بری بات ہے. ایک مہاجر ہو, ایک پنجابی ہو, کیا بولے کیونکہ معطوف علیہ رشتہ بن رہا ہوتا ہے ایک طریقے سے. معطوف علیہ میں کیا شادی ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی نا واؤ آ کے ان کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے, میاں بیوی بنا رہا ہوتا ہے. اب ایک جو ہے نا کسی اور قوم کا دوسرے کسی اور قوم کو کہہ رہے ہیں سزاوار نہیں ہے, اس لیے کیا بولے تناسب بہتر ہے. یہ دلیل دیا انہوں نے. والثانی دوسرا قول کیا؟ المنع مطلقاً. من کیا بولے؟ مطلقاً منع ہے. مطلقاً یعنی کیا؟ حرف عطف کوئی بھی ہو منع ہے. یہ کون کرے؟ یہ حکیہ عن ابن جنی کہہ رہے. قول ثانی کو حکایت کیا گیا ہے کس سے؟ ابن جنی سے. انہ قال فی قولہ, ابن جنی نے کیا کہا شاعر کے اس قول میں؟ عاذہ اللہ غلاما بعد ما شابت الاصداق والضرس نقد. یہاں پہ کہہ رہے ابن جنی کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا یہ شابت الاصداق والضرسوں میں جو ضرسو ہے نا ضرسو کہہ رہے ہیں یہ وہی باب اشتغال ہے. یہ بھی نقد فعل آ رہا ہے نا. ورثو کہہ رہے کہ یہاں پہ فاعل بنانا واجب ہے کس کے لیے؟ اس فعل محذوف کے لیے. کہہ رہے رفع جو دے رہے نا, میری طرف دیکھیں قول کیا تھا کہ اگر آپ باب اشتغال میں اس میں مقدم کو رفع دیں تو مبتدا ہوگا, بعد والا خبر ہو جائے گا. یہی تھا. اگر نصب دیں تو فعل محذوف کے لیے مفعول. ابن جنی کہہ رہے ہیں کہ اس کو رفع دیں گے تو اسی فعل محذوف کے لیے واجب ہے کہ فاعل ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ آپ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے, بلکہ کیا فعل محذوف کے لیے فاعل بنانا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہہ رہے اس لیے واجب ہے تاکہ فعل پر عطف ہو. اور اسی چیز کو ابو علی فارسی کہہ رہے یہی ہماری دلیل ہے کہ کبھی بھی اسمیت فعلیت کے اوپر یا فعلیت اسمیت کے اوپر عطف نہیں ہو سکتی. بات آج ہوئی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو علی فارسی. کیا کہہ رہے ابو علی فارسی؟ ان الضرس ضرس کے فاعل بمحذوف, فعل محذوف کا فاعل ہے. نحوین کیا کہتے ہیں کہ ضرس مبتدا بعد والا خبر. ابو علی کیا کہہ رہے کہ نہیں مبتدا نہیں ہے, غلط بات ہے آپ لوگوں کی ہے. بھلے کیا یہ اس فعل محذوف کے لیے فاعل یفسرہ المذکور کہ جس محذوف کی یہ جو بعد میں جو نقد ہے یہ تفسیر کر رہا ہے. یہ ولیس بمبتدا کہہ رہا ہے مبتدا نہیں ہے. کیا ہو گیا تم لوگ کا؟ بولی کیا کہہ رہا ہے کہ تم سارے نحویین غلط بات کر رہے ہو, مبتدا نہیں بنائیں گے ایسے. صحیح ہے, بھلے کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے. لازم ہے کہ اسی فعل کے لیے تو مفعول بنایا جائے اگر نصب دیں, اور اگر رفع ہے تو کیا بنائیں گے؟ فاعل. ابو علی کے سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ابو علی کے قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے وَيَلْزَمُهُ إِيجَابُ النَّصْبِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِشْتِغَالِ السَّابِقَةِ. کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو ابو علی کے قول ہے ان کے قول کی بنا پر اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ ارجح ہے, ان کے قول کی بنا پر واجب ہو جائے گا نصب دینا. کیا ہو جائے گا بتائیں؟ ابن جنی قول کی بنا پر اوپر والے مسئلے میں قام زید و عمرن اکرمتہ میں عمرن کو نصب دینا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ فاعل تو بنا نہیں سکتے نا. اکرمتہ کیا متعدی, میں نے اکرام کیا کس کا؟ عمر کا. صحیح ہے, لازم تو ہے نہیں, نقد تو لازم تھا. کہنا ادھر فقط نصب واجب ہوگا. کیوں؟ تاکہ کیا فقط جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے. بات آگے ہو رہی ہے. وَيَلْزَمُهُ اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ قول لازم کر دیتا ہے وَيَلْزَمُهُ إِيجَابُ النَّصْبِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِشْتِغَالِ السَّابِقَةِ. کہہ رہے نصب کو واجب کر دیتا ہے
کس کے اندر؟ مسئلہ یہ اشتغال سابقہ میں عمرن کے اندر نصب دینا کیا ہو جائے گا بتائیں؟ ابو علی ابن جنی قول کی بنا پر واجب ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ الا ان قال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے اقدر الواو للاستئناف، کہ اوپر والے مسئلے میں اشتغال کے اندر کیا واو کو مستأنفہ مانا ہے. کیا بولے؟ واو الگ سے مستأنفہ ہے، عاطفہ ہے ہی نہیں. بات واضح ہو گئی؟ اگر دوسرا قول بھی سمجھ آ گیا؟ بالکل واضح. والثالث قول ثالث، اسمیت کو فعلیت پر عطف کرنا یا فعلیت کو اسمیت پر عطف کرنا. تیسرا قول ابی علی، کس کے لیے آگا؟ ابو علی فارسی کا قول ہے یہ. انه يجوز في الواو فقط اور فقط کس کے اندر جائز ہے بتائیں؟ واو میں جائز ہے. نقلہ عنہ ابو الفتح فی سر الصناعہ، سر صناعت کتاب کا نام ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس ابو علی یعنی کہ فقط اور فقط حرف عاطف اگر واو ہو تو وہاں پہ آپ جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ پر عطف کر سکتے ہیں یا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ پر عطف کر سکتے ہیں. یہ ابو علی سے نقل کیا ابو الفتح نے اپنی کتاب سر صناعت کے اندر. سر صناعہ، صناعت کا راز، یعنی نحو کے اوپر، ادبیات کے اوپر کتاب ہے کہ جس کے اندر ترکیب کرنے کا راز بیان کیا، اس کے اندر اس قول کو نقل کیا. وبنا علیہ منع کون الفاء، کہہ رہے اسی قول کی بنا پر کہہ رہے ممنوع ہے. کیا چیز ممنوع ہو جائے گی؟ فا کا ہونا. فی خرجت فاذا الاسد حاضر عاطفہ، کہہ رہے ہیں کہ اس عاطفتن، فا کا کیا عاطفہ ہونا کیا ہو جائے گا بتائیں آگا؟ منع ہو جائے گا. عاطفتن ترکیب میں کیا بنے گا آگا یاسین؟ ہاں، کون کے لیے خبر ہو جائے گا. یہاں پہ کہنا ہے فا جو ہے نا، فا عاطفہ نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کس قول کی بنا پر؟ یہ ابو علی کے قول کی بنا پر. ابو علی کیا بولتے ہیں؟ فقط اور فقط جب واو عاطفہ ہو تو اس وقت آپ کیونکہ خرجتو تو وہ گیا نا، اذا فجائیہ کے بعد اذا فجائیہ اسم ہوتا ہے نا، اذا فجائیہ فعل پر داخل نہیں ہوتا. ہوتا ہے داخل؟ ہوتا ہے نا فعل پر؟ نہیں ہوتا. خاص اسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ خاص ہے. آگا جعفر خاموش کیوں بیٹھے؟ تھوڑا بولے تو یہاں پہ کہہ رہے خرجتو کے اوپر اگر آپ فا کو کیا مان لیں؟ عاطفہ مان لیں تو لازم آئے گا کہ غیر واو کے ذریعے سے آپ اسمیہ کو فعلیہ پر عطف کر رہے ہیں. جبکہ ابو علی کیا قول ہے کہ فقط واو عاطفہ یہ کام کر سکتا ہے، کسی اور حرف عطف کے اندر یہ مجال اور یہ طاقت نہیں ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ یہ تینوں قول سمجھ آ گئے. اب آ کے ابن حشام انصاری بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں ابن حشام؟ ابن حشام بول رہے ہیں وَأَضْعَفُ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي، کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ترین جو قول ہے نا دوسرا قول ہے. وہ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ منع ہونا. کیوں کہہ رہے ہیں ضعیف ترین ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ واقع ہوا ہے اسمیت آ کے جو ہے وہ فعلیت کے اوپر. فعلیت ایک نہیں قرآن کی آیات کے اندر ہے، کلام عرب میں ہے، شواہد عرب کے اندر ہے. تو یہ قول کیا بتائیں؟ سب سے زیادہ ضعیف قول کس کا ہے؟ ابن جنی کا. بات واضح ہوگی آگے عبرات. وقد لہج به الرازی فی تفسیرہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا لہجہ یعنی کہ وقت نطق به، یعنی اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے رازی نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب، 10 جلدوں پر یہ تفسیر ہے فخر رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اسی کے بارے میں آگے کیا بولے وقد لہج به الرازی فی تفسیر وذکر فی کتابی فی مناقب الشافعی، اپنی کتاب میں اسے نقل کیا کہ مناقب شافعی میں مجلسا جمعہ و جماعتا من الحنفیہ، کہہ رہے ایک مجلس میں کیا یہ خود رازی بھی تھا اور حنفی جماعت بھی تھی. وانہم زعموا، اور ان جماعت حنفیہ نے یہ گمان کیا کہ ان قول الشافعی یحل اکل متروک التسمیہ، شافعی کا یہ قول ادھر سنیں. شافعی کا قول کیا ہے؟ شافعی کا قول یہ کہ یحل اکل متروک التسمیہ، متروک تسمیہ یعنی کہ جس پر تسمیہ، یعنی کہ تسمیہ کون سی ہے؟ تسمیہ کون سی ہے؟ احسنت، باب تفصیل کا مصدر ہے تسمیہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات واضح ہو رہی ہے نا؟
اب بہت غور کریں، شافعی نے کہا کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا گیا اس کا کیا کھانا حلال ہے. میں یہاں تک بات آتی ہے، میں تو کتاب چھوڑ نہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. شافعی کا قول ہے اور شافعی کا. حنفی جو ابو حنیفہ کے ماننے والے خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، انہوں نے آ کے بولا کہ بھائی یہ شافعی کا جو قول ہے نا یہ مردود ہے قول. کس طرح؟ کیونکہ نا قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، وہ چیز مت کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کیا ہے؟ بتحقیق یہ لفسق، لام تاکید فسق ہے. قرآن کی آیت کی سراہتر. اب یہ ان کا قول ہے، ہمارے علماء کا کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے، دیکھی گئی کیونکہ امر کون سے اصول پڑھ چکے ہیں. امر کون سا امر ہے یہ دیکھنا پڑے گا پہلے. ادھر بات واضح ہو رہی ہے. امر کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، مولوی ارشادی. وہ کیا ہے؟ پھر آیت کس طریقے سے دلالت کرے گی وہ اصول اور اس کا دیکھیں. ابھی یہ شافعی نے کیا اس کو سمجھیں دقیق ہے. تو شافعی نے بولا کہ بھئی یہ تو جائز ہے، جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا اس کو آپ کھا سکتے ہیں. یعنی کہ وہ کفیل کی جو جائز اس کے اوپر اللہ کا نام ہے یعنی شافعی کہہ رہا کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حنفیہ نے آ کے بولا کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کی صراحتاً مخالفت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے مت کھاؤ، لا تاکلوا، شافعی کہہ رہا کھاؤ. قرآن کے اندر کیا؟ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ. اچھا، اب جب اس مجلس کے اندر بحث چڑھی تو ادھر یہ راضی موجود تھا. تفسیر مفاتیح الغیب ملا آدمی بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن تھا یہ دشمن علی، خدا کے اس پر لعنت ہو. جیسے بہت شبہات وغیرہ چھوڑے اس نے. فخر رازی کا یہ اشکال ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ رازی نے جو ہے یہ اشکال کیا تھا یہ کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جنگ صفین میں مولا متقیان کے پیر میں تیر لگا، اندر جا کے تیر لگا تو انتہائی تکلیف کے عالم میں امام حسن مجتبی نے کہا جب بابا نماز شروع کر لیں تیر نکال لینا علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بات واضح ہو رہی ہے. کہ شیعوں کے پاس یہ روایت مشہور ہے یہ. اور پھر یہ شیعہ کے بولتے ہیں کہ وہ جو آیت آئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ آیت جب مولانا متقیان نے زکوٰۃ دی، سائل نے آ کے سوال کیا تو مولانا نے زکوٰۃ دے دی. تو فخر رازی نے بولا کہ وہاں پہ شیعہ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ تیر نکال لیا پتہ نہیں چلا، یہاں بولنا ہے کہ سائل نے سوال کیا تو انہوں نے زکوٰۃ دے دی، سن لی. تو یہ کیا تناقض ہے؟ یہ شیعہ کیا ہے پکے جھوٹے ہیں. یہ اشکال کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہ بہت اہم علمی نقطہ ہے. یہ اس اشکال کا بانی یہ فخر رازی، خدا کے اس پر لعنت ہو. اور یہ اشکال اس نے کہا کہ اسی اپنی تفسیر کبیر کے اندر کیا ہے، اور اس کا جواب میں نے 2 سال پہلے کراچی ممبر سے دیا ہے. آپ کو سننا ہو تو نیٹ پر کہیں نہ کہیں مل جائے گا. بات آج ہوئی، ابھی مقام نہیں ہے بلکہ آ جائے گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں نیٹ پر شاید. اچھا، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فخر رازی کیا کے بول رہے ہیں؟ فخر رازی آ کے بول رہا ہے کہ آ کے ان کو جب انہوں نے اشکال کیا نا حنفیہ نے، تو فخر رازی نے کہا کیا بولا؟ فخر رازی نے بولا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ جو آیت ہے یہ لا تاکلوا، یہ تو شافعی کے قول کے لیے اصلا دلیل آیت ہے. کیا ہے بتائیں؟ رد نہیں ہو رہا بلکہ شافعی کا قول ثابت ہو رہا ہے. فخر رازی نے آ کے حنفیہ کو کیا بولا کہ شافعی کا قول رد نہیں ہو رہا ہے، اس آیت سے بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ تو حنفی فخر رازی نے کہا بھئی یہاں پر جو واو ہے نا یہ واو عاطفہ نہیں ہے. یہ واو کیا بولے؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ میں دیکھیں لا تأکلوا فعل امر، ایسا ہی ہے جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اِنَّهُ لَفِسْقٌ جملہ اسمیہ، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہ واو عاطفہ نہیں ہے. مطلب واضح واو عاطفہ نہیں ہے. یہ کیوں عاطفہ نہیں ہے؟ کہہ رہے کہ اگر عاطفہ مان لے تو جملہ مخالفت ہو جائے گی، ایک اسمیہ بن جائے گا ایک فعلیہ بن جائے گا. اور فخر رازی خود کیا ہے؟ قائل ہے اس چیز کا کہ اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کو فعلیہ پر عطف نہیں کر سکتے، فعلیہ ہو تو جملہ اسمیہ پر عطف نہیں. تخالف کو نہیں مانتا ہوں کہ تناسب ہونا ضروری ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان. بات واضح ہو گئی. اور پھر کہہ رہے ہیں نہ ہی استئناف کے لیے، اگر استئناف بننے نا تو کہنا استئناف کے لیے بھی نہیں ہے. یہ نہیں یہ واو مستأنفہ ہے نہ ہی واو عاطفہ ہے. تو ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں جب نہ استئناف کے لیے نہ ہی مستأنفہ نہ ہی عاطفہ تو پھر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ واو حالیہ ہے. کیا بولے؟ واو حالیہ. اصل میں اس طرح لا تأکلوا، مت کھاؤ
مما اس چیز کو کہ لم یذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، اور در حالہ کے کیا ہے بولیں یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ در حالہ کے انہو وہ کیا ہو فسق وہ، در حالہ کے وہ چیز کیا ہو، ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کچھ ابھی؟ اگر عاطفہ معنی ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ مت کھاؤ اس چیز کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا اور یہ فسق ہے۔ واو حالیہ اگر مستانفہ مانے تو تب بھی کیا ہوگا؟ لا تأکلوا مت کھاؤ اس چیز کو کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا اور وہ چیز کیا ہے؟ فسق، یہ ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ حالیہ ماننے کی صورت میں ترجمہ الگ ہو رہا ہے، میری طرف دیکھیں غور سے، ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ترجمہ ہو رہا ہے مت کھاؤ اس چیز کو کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا در حالہ کہ وہ چیز فسق ہو، یعنی کیا؟ یعنی اگر فسق نہ ہو تو کھا سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ؟ نہیں آئی؟ یعنی اگر فسق نہ ہو تو کھا سکتے ہو۔ تو راضی نے بولا بھائی شافعی کے نزدیک نہ عاطفہ ہے نہ ہی مستانفہ ہے، بلکہ حالیہ ہے۔ حالیہ کی صورت میں شافعی کا جو قول ہے یحل اکل متروک تسمیہ صحیح ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے حالیہ ماننے کی صورت میں کیا ہو جائے گا، کیا نکلے گا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، در حالہ کہ وہ فسق ہے، یعنی کہ اگر فسق نہ ہو تو کھا سکتے ہیں، فسق نہ ہو اور تسمیہ اس کے اوپر نہ پڑا گیا ہو تو جائز ہو جائے گا۔ اور شافعی نے اسی لیے واو حالیہ سے کیا یہ مسئلہ نکالا کہ اگر تسمیہ نہیں ہے تب بھی کیا بولے کھانا حلال ہے۔ بات واضح ہے؟ بلا یہ سر کے اوپر سے گزر گئی، مطلب واضح ہو کچھ؟ ابھی فسق کیا وہ نیچے عبارت بیان کر رہا ہے، دیکھیں یہاں تک۔ وَأَنَّهُمْ زَعَمُوا، فخر رازی کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت حنفی گمان کر رہی تھی۔ زعما کے دو معنی سن لیں، نقطہ بھی اگرچہ وقت نہیں ہے۔ زعما ایک دفعہ بولتے ہیں قول کو، زعما کس کو بولتے ہیں؟ مطلق قول۔ ایک دفعہ یہ مادہ زعما فعل زعما آتا ہے قول بلا دلیل، قول یہاں پر کیا ہے؟ قول بلا دلیل۔ زعمو ہی نہیں کہ شافعی نے بغیر کسی دلیل کے گمان کیا، گمان کے معنی میں قول ہی نہیں کہ یہ ان کا نظریہ تھا، کوئی دلیل نہیں تھی کہ شافعی کا یہ قول یحل اکل متروک التسمیہ مردود بقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مردود ہے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق فقال فقلت لهم، راضی کہتا ہے کہ میں نے ان حنفیوں کو کہا لا دلیل فیہا، صحیح ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں لا دلیل فیہا، یہ کوئی آیت دلیل نہیں بن رہی اس شافعی قول رد ہونے کی، بل ہی حجت للشافعی، بلکہ آیت کیا ہے؟ شافعی کے لیے حجت ہے یہ۔ وذالک لان الواو لیست للعطف، کیونکہ کہہ رہے ہیں واو عطف کے لیے نہیں یہاں پر، کیوں؟ لتخالف الجملتین بالاسمیت والفعلیہ، کیونکہ دونوں جملے مخالفت ہو جائے گی اسمیت اور فعلیت کی وجہ سے، اور راضی اور شافعی وغیرہ اسی کے قائل ہیں، یعنی کیا قول ثانی کے، بات واضح ہو رہی ہے؟ ولا للاستئناف، نہیں مستانفہ مانیں گے اس سے، لأن اصل الواو، کیونکہ کہہ رہے کیوں استئناف کی دلیل کے مستانفہ کیوں نہیں مان رہے؟ کہہ رہے کیونکہ واو جو ہے نا اصل میں ان تربط ما بعدها بما قبلها، واو کا کام کیا ہے؟ ما بعد کو ما قبل سے مرتبط کرنا ہے، یہ اس کے لیے واو، اصل واو کے اندر یہ ہے، استئناف والی بات بعد میں آتی ہے، صحیح ہے؟ تو کہہ رہے پھر کیا اگر جو ہے نا آپ نے مستانفہ مان رہے ہیں نہیں اب عاطفہ مان رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ کہہ رہے فتبقى ان تكون الحالی، واو کیا بولے؟ اب واو حالیہ ما بعد کو ما قبل سے مربوط کرے گا، کس طریقے سے کرے گا؟ ترجمہ دیکھیں، فتکون جملۃ الحال مقیدۃ للنہی، کہنا یہ جملہ حال قید ہو جائے گا نہیں کے لیے، یعنی کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کے لیے کیا؟ در حالہ کہ وہ چیز فسق ہو، یعنی کیا؟ اگر وہ چیز فسق نہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں اگرچہ اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو۔ آقا حکیم ترجمہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ آقا یاسین، حال کی صورت میں کتنا زمین تو آسمان فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پہلے ترجمہ کو لگتا کہہ رہے کہ اب کیا؟ در حالہ کہ وہ چیز فسق ہو، یعنی کیا؟ یعنی اگر فسق نہ ہو تو اگرچہ بسم اللہ نہیں پڑھا گیا تب بھی حلال ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، والمعنی آپ خود کریں، معنی کیا؟ لا تأکلوا منہ، اس سے نہیں کر سکتے فی حالت کونی فسقن، کس حالت میں؟ در حالہ کہ وہ چیز فسق ہو، یعنی کیا؟ ومفہوم، اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ جواز الاکل، اکل کا جائز ہونا بغیر بسم اللہ کے، اذا لم یکن فسقا، جب کہ فسق نہ ہو۔ اچھا فسق کا چیز ہے، کہہ رہے ہیں والفسق قد فسر اللہ تعالی، اللہ تعالی نے خود تفسیر کی فسق کی، بقولی او فسقا احل لغیر اللہ، فسق کیا بولے؟ جو غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، بات آج ہو رہی ہے۔
فالمعنی کہہ رہا اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لا تأکلوا منہ اذا سمی علیہ غیر اللہ. فسق کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یہ فسق ہے. یعنی کہ لا تأکلوا، مت کھاؤ اگر اللہ کے مثلا کیا ہے، میں وہ لات کے نام سے ذبح کرتا ہوں قربتاً للات، حرام ہو جائے گا. یہ بات یہ فسق ہے. کیا بولیں گے؟ علی الاعلان فسق ہے. لیکن اگر ذبح کیا ہے کوئی نام ہی نہیں لیا ہے، فسق ہے؟ یہ فسق نہیں ہے. کیا ہو جائے گا؟ یہ حلال ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ تسمیہ شرط ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کیا بولے؟ یعنی ہمارے یہاں تسمیہ شرط کیوں ہو جائے گی؟ پھر ہمارے یہاں تسمیہ شرط ہے نا تمام مراجم کے ہی ہے، تو ہمارے یہاں پھر علماء شاید اس بات کے قائل نہیں ہے میرے خیال میں. ہیں واو حالیہ نہیں مانتے، وہ کیا مانتے؟ عاطفہ مانتے. تو اب بتائیں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ صحیح ہے؟ یہ ہاں نجف میں بیٹھے ہیں، بتائیں کیا ابھی درس پورا پڑھ لیا، اسی درس سے نتیجہ نکل گیا. عبرات کیا ہے؟ یہ فقہی مسئلہ تھا جی. تو جو عاطفہ مانے اس کو نزدیک حلال نہیں ہو. ابھی صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ یہ کس طرح سے ہوگا ہمارے والے؟ تو یہ پھر یہ شافعی کیا ہے؟ یہ شافعی اور راضی اور یہ دیکھیں درس غور سے نہیں سن رہے. کیا ہے آگا؟ یہی تو بڑھ رہے ہیں. یہی تو ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں وَأَضْعَفُ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي. ان تینوں قولوں میں ضعیف ترین قول کیا ہے؟ یعنی کہ منع ہونا، یہ ضعیف ترین قول ہے. یہ اس کے بارے میں فقط نطق کیا ہے راضی نے، وقد لہجہ قد یعنی کہ تحقیق راضی اور شافعی کی تائید کی اس نے. یہ ضعیف ترین قول ہے. یہ اسمیت فعلیت کے اوپر عطف حال بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ واو عاطفہ ہے یہ، اور ہمارے تمام علماء اسی کے قائل ہیں. دیکھیں جو فقہی مسئلہ نکالا وہ یہ نحو سے نکال رہا ہے. وہ سب کس بات قائل ہے کہ واو کیا آ گیا یاسین؟ یہ شافعی نے الٹی بات کی ہے بالکل. بدبخت انسان نے بات واضح نہیں ہو رہی کہ بالکل عطف نہیں ہو سکتے. تمام نحویین کے نظریے کیا ہو سکتے ہیں عطف؟ یہ ابن حشام کے نام پہ ضعیف ترین قول کیا ہے؟ قول ثانی ہے. اس بات کو میں جانیے مسئلہ پورا حل ہو گیا. یہ میں دیکھا نہیں ایسی باتوں سے مطلب نکل گیا میرے لیے. آپ لوگ بیٹھے سوچ رہے ہیں اور میری پڑھاتے میں نکلا، میرے بھی پہلے نہیں نکلا تھا. پہلے میں سوچ رہا دیکھوں گا ہمارے علماء کی دلیل کیا ہے. دلیل یہی ہے دلیل یہی ہے کہ ضعیف ترین قول ہے. یہ شافعی وغیرہ کہہ رہے ہیں. بات ظاہر نہیں ہو رہی. شافعی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بول رہے ہیں اسمیت فعلیت کے اوپر، یہ بات غلط ہے. یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ پر عطف ہوتا ہے. ہزاروں شواہد ہزاروں مکانات ہیں. اگر اس آیت میں تو قرآن کی اور آ جائے تو کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس حالیہ بنانے کی. بات واضح ہو گئی. تو وہ جو حنفی تھے ان بیوقوفوں کو چپ نہیں کرانا ہے راضی کو. نہیں تو اس کا قول کیا بولے اسی آیت کے ذریعے سے مردود ہے کہ بھئی آپ کے پاس حالیہ بنانے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی حالیہ بنانے کی دلیل نہیں ہے. اچھا فالمعنى لا تأكلوا منه اذا سمي عليه غیر اللہ ومفهوم کلوا منه اذا لم يسمى. مفہوم کیا نکلے گا؟ غیر اللہ کے علاوہ اگر نام نہ لیا جائے تو کیا بولے کھا سکتے ہیں. ملخصا موضحا. ابن حشام کہہ رہے ہیں میں نے جو پورا خلاصہ تھا فخر رازی کی بحث کا اس کو خلاصہ کر کے اور واضح ترین بالکل آسان کر کے پیش کیا. اب تم سمجھو نہ سمجھو تمہاری مرضی. بات ہو رہی میری کتاب میری مرضی. ولو ابطل العطف ہے آگے ابرار. بات آ ہوئی. اب یہاں پہ جو ہے وہ ابن حشام یہ کہہ رہے ہیں، ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ جو فخر رازی نے کہا نا دلیل جہت جو بیان کی، جہت کیا بیان کی جب فخر رازی نے علت کیا بیان کی؟ واو عاطفہ کیوں نہیں مانا؟ کہہ رہے ہیں اگر عاطفہ مان لے فخر رازی تو اسمیت فعلیت کے اوپر عطف ہوگی. یہی ہے نا، یہ بیان کی. ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ یہ اب دیکھیں ابن حشام کہہ رہے ہیں اس سے بہتر یہ تھا حقیقت کے نزدیک یہ ہوتا کہ ابن حشام فخر رازی اس طرح بولتا کہ اگر عاطفہ مانے تو لازم یہ آئے گا کہ انشاء کو خبر پر عطف کیا جائے، نہیں خبر کو انشاء پر عطف کیا جائے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں خبر انشاء پر عطف
یہ پچھلے درس میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ دلیل جو ہے نا حقیقت کے نزدیک نہیں ہے یہ، یعنی خود ابن حشام بھی نقل کر رہے ہیں، ابن حشام بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ نے باطل بھی کرنا تھا تو کس طریقے سے کرتے کہ انشاء کا خبر کے اوپر عطف ہونا لازم ہے، لیکن انشاء کا خبر وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی کچھ نوین جائز مانتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ولو ابطل، اگر یہ فخر راضی باطل کرتا، ابطلا کا فعل کیا ہے؟ العطف، اس عطف کو شاید کے اندر جو عطف ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کو کیوں لِلتَّخَالُفِ الْجُمْلَتَيْن، وہ علت نہیں کرتا بالاسمیہ والفعلیہ پر جو لکھا، بلکہ بالانشاء والخبر لکان ثوابا، تو کہہ رہے ہیں زیادہ ثواب کے قریب ہوتا، حقیقت کے قریب ہوتا. مطلب واضح ہوا؟ یہ جو اس نے بولا اسمیت اور فعلیہ یہ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ بھئی وہ قول ثانی ضعیف ترین قول ہے. صحیح ہے؟ آپ کے اوپر حنفی بیوقوف سے خاموش بیٹھے رہے، نہیں تو اگر ہمارے نجف رضوی صاحب ہوتے تو کیا پڑھتے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قول ثانی تو کیا بولے؟ ضعیف ترین قول ہے. فخر راضی العطف على معمول عاملين سيحصل الكلام والحمد لله رب العالمين.